اس کے منشی کا مقام کیا تھا، حمیت کیا تھی، تاریخ آتی تو آپ کو پتہ چل. اس نے اس کی صدارت کی تھی اکھنڈ بھارت کانفرنس کی. انہوں نے اپنی صدارتی تقریر میں کہا تھا کہ تمہیں کچھ معلوم بھی ہے. سن لیجیے، 1 اکتوبر 1941 انہوں نے کہا کہ تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ پاکستان ہے کیا؟ نہیں معلوم تو سن لیجئے کہ پاکستان سے مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کا حق حاصل ہے کہ وہ ملک کے ایک یا ایک سے زیادہ علاقوں میں اپنے لیے ایسے مسکن بنا لیں جہاں طرز حکومت پرانی اصولوں کے ڈھانچے میں ڈھل سکے اور جہاں اردو ان کی قومی زبان بن سکے. چوٹی کا ہندی لیڈر 41 میں کہہ رہا ہے، سن رکھو. مختصر الفاظ میں یوں سمجھو کہ پاکستان مسلمانوں کا وہ خطہ ارض ہوگا جہاں اسلامی حکومت قائم ہوگی اور اس کے معنی ہوں گے قرآن کے مطابق حکومت. ہندو کہہ رہا ہے 1941 میں. عزیزان من، جانے نہ جانے، گڑھی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. اس کے بعد اس داستان کا دیگر قصہ سامنے آتا ہے. خوفزا آنکھوں سے اسے بیان کری. ہندوؤں نے جب دیکھا کہ پاکستان کا مطالبہ اسلام کے نام پر کیا جا رہا ہے تو انہوں نے اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیا کہ اس کی روک تھام کا اس کے سوا مؤثر طریقہ کوئی نہیں کہ خود اسلام کے نام پر ہی اس کی مخالفت کرائی جائے. اس کے لیے انہوں نے نیشنلسٹ علماء کو آگے بڑھایا. ان میں باستثناء چند علماء دیوبند شامل تھے جن کے سربراہ مولانا حسین احمد لدوی مرحوم. انہوں نے ان نیشنلسٹ علماء نے تحریک پاکستان کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنا لی. حقیقت یہ ہے کہ علماء دیوبند ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم کرنے کے موجب کبھی بھی نہیں تھے. اگلا فکرہ سن لیجیے گا، طرف نہ اٹھیے گا. وہ متحدہ قومیت اور سیکولر نظام کو عین مطابق اسلام قرار دیتے. اخبار مدینہ لجنور کی نیشنلسٹ اخبار اپریل 1963 کی عشاعت میں مولانا اسرار احمد آزاد کے قلم سے ایک مقالہ شائع ہوا تھا جس کی جڑی سرخیاں یہ تھیں کہ علماء اسلام اور دارالعلوم دیوبند کا جنگ آزادی میں حصہ. پہلی سرخی، یہ الزام بے بنیاد ہے کہ علماء ہند اس ملک میں سلطنت اسلامیہ کے لیے کوشاں رہے. الزام بے بنیاد ہے. اس دعوی کے ثبوت میں اسی مقالہ میں انہوں نے لکھا، میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے یہ لکھا کہ دارالعلوم دیوبند کے ساتھ تعلق رکھنے والے علماء نے آزاد ہندوستان کی جو پہلی جلائے وطن حکومت کابل میں قائم کی تھی اس کا صدر راجا مہندر پرتاپ کو مقرر کیا تھا. علماء دیوبند نے جو پہلی حکومت قائم کی جی، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے. یہی صاحب لکھتے ہیں کہ دارالعلوم کے قیام کے بعد 50 سال کی مدت میں جو تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں ان کے ماتحت دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھنے والے علماء نے کم از کم اس صدی کے آغاز سے ہندوستان میں جمہوری اور سیکولر حکومت کے قیام کو اپنا واضح نصب العین قرار دے دیا تھا. جی پوچھتے ہیں صاحب کہ اقبال نے بستر مرد سے آخری سانس کے ویزا نے مانگ اس وقت سے جنہوں نے دیکھا ہے اس حالت اضطراب میں ان کو میں آخری سانس یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک سانس کرنے کی وجہ سے پتہ نہیں کس طرح آتا تھا.
اس زمانے میں مولانا حسین احمد مدنی نے جب یہ کہا کہ قومیت اوطان سے بنتی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے سرد کے جو اپنا بیان دیا تھا، تو عدم حنوز نہ دانت رموز دین، عدم حنوز نہ دانت رموز دین ورنہ جو دیوبند حسین احمد نیچے بولا جدید فروغ در کرے ممبر کے ملنے کا وطن اور کے بے خبر سے مقام محمد عربی جب مصطفیٰ میرے ساتھ نیچرا تو جی ہماروں اگر بہولا رسیتے تمام بول حدیث، اور ان کا وہ بیان پڑھی عزیزہ نے من ہم دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ اس طرح سے ان کی موت کس طرح خود کے قریب ان کے آ گئی تھی، 2 ہی مہینے کے بعد انہوں نے جان دے دی۔ یہ علماء دیوبند جن کو انہوں نے آگے بڑھایا، سیکولر جمہوری نظام کا یہی تھا وہ تصور جسے تحریک آزادی کی تائید میں نیشنلسٹ علماء پیش کرتے تھے۔ مثلا مولانا حسین احمد مدنی مرحوم کا ارشاد تھا، ان کے الفاظ ہیں کہ ایسی جمہوری حکومت جس میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب شامل ہوں، حاصل کرنے کے لیے سب کو متفقہ کوشش کرنی چاہیے۔ ایسی مشترکہ آزادی اسلام کے اصولوں کے عین مطابق ہے اور اسلام اس آزادی کی اجازت دیتا ہے۔ 1938 میں لکھ رہے ہیں۔ جہاں تک ہندوستان کی سیکولر جمہوری حکومت میں مذہبی آزادی کی ضمانت کا تعلق تھا، مولانا مرحوم اس سلسلے میں فرماتے تھے کہ کانگریس میں ہمیشہ ایسی تجاویز آتی اور پاس ہوتی رہتی ہیں جن کی وجہ سے مذہب اسلام کے تحفظ اور وقار کو ٹھیس نہ لگے۔ کانگریس میں یہ تجویزیں آتی رہتی ہیں۔ اصل یہ ہے ان حضرات کے سامنے اسلام بحیثیت دین کے تھا ہی نہیں، وہ اسے دیگر مذاہب کی طرح ایک مذہبی سمجھتے تھے، اور مذہبی آزادی سے ان کی مراد تھی نماز، روزہ، نکاح، طلاق کی آزادی۔ اسی بنا پر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ملے کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ نیشنلسٹ علماء کے ساتھ احرار، سرحد کے خدائی خدمتگار، آزاد انصار وغیرہ جماعتیں بھی تحریک پاکستان کے خلاف متحدہ محاذ میں شریک تھی، لیکن یہاں سے اب ہم ایک اور موڑ رہے ہیں۔ لیکن کانگریس کے اتنا فنڈ کے باوجود انہیں کوئی کامیابی نصیب نہ ہوئی، اس لیے کہ پہلے علامہ اقبال اور ان کے بعد قائد اعظم نے اسلامی مملکت اور 2 قومی نظریہ کے متعلق اس شرح و بست سے خیالات کو عام کیا تھا کہ متحدہ قومیت اور سیکولر جمہوری نظام مسلمانوں کو اپیل کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اس مقام پر ہندوؤں اور میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ انگریز کو بھی سوچنا پڑا کہ تحریک پاکستان کی مخالفت کے لیے متبادل انتظام کیا کیا جائے۔ یہ نیشنلسٹ علماء کی شکست کے بعد ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا شخص ہی معلوم ہو سکتا تھا جس کا ماضی تو کانگریس کے ساتھ وابستہ ہو، لیکن وہ نیشنلسٹ علماء کی ساتھ میں شریک نہ ہو اور اپنے آپ کو وہ اقبال کے نظریات کے معیت کی حیثیت سے متعارف کرائے۔ قرائن کی شہادت اور مستقبل میں پیش آنے والے واقعات قیاس کا رخ اس طرح منتقل کرتے ہیں کہ اس کے لیے ان کی نگاہ انتخاب مولانا سید ابوالعالی مودودی صاحب پر پڑی۔ عزیزان من، میں پھر درخواست کروں گا ٹھنڈے دل سے، غور و فکر سے سنیے جو میں آگے کہوں گا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا۔ بڑی تعجب انگیز اور باعث حیرت ہوگی آپ کے لیے یہ بات، اور ابھی سے جو میں نے یہ کہہ دی ہے، اور ابھی تو آگے دیکھیے کہ حیرت در حیرت کے کیا